فرماتے ہیں حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی خبر آئی ہے؟ اذ نادہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جس وقت ان کے رب نے انہیں وادی مقدس طویٰ کے اندر پکارا، یہاں سے نکل رہے تھے اور مصر کی طرف رخ تھا۔ رستے میں جہاں پہ کوہ طور ہے وہاں پہ ایک جگہ ٹھہرے اور آگ جلتی ہوئی دکھائی دی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے ذرا آپ ٹھہریں تو میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ آگ سینک لیں، اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے وہاں سے کچھ رہنمائی بھی مل جائے۔ راستہ بھٹک گئے تھے، اور یہ راستہ کس نے بھٹکایا؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے یہاں پہ لے کے آنا تھا۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ بھٹکاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی منزل دینا چاہتے ہیں، بہت بڑا راستہ دینا چاہتے ہیں، بہت بڑے ٹریک پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود ہی بندے کو راستہ بھلا دیتے ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے پریشان ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے، اب آگ لینے کے لیے گئے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ایسی لامحدود ہیں، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ موسیٰ پیغمبری لینے کے لیے تو نہیں گئے تھے وہاں پر، وہ تو آگ لینے کے لیے گئے تھے اور پیغمبری سے نواز دیے گئے، پریشانی کے عالم میں کہ آگ کا انتظام ہو جائے کسی طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پہ کچھ اور ہی عطا کر دیا، نبوت اور رسالت اور پیغمبری، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بہت ہی زیادہ مقربین بندوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شامل فرما دیا۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، اور کلیم اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دن کے بعد ہم کلام ہوتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کلام کا جو سرور تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوتا رہتا تھا۔ اور جو کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جو اہم کتاب ہے جس کے مطابق انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے، اور جو بہت بڑی ہدایت، اور قرآن کریم اس کی بہت زیادہ تعریف آئی ہے، تورات کتاب، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور جو امت بھی عطا کی، امت محمدیہ کے بعد جس امت کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور جس میں پیغمبر بڑی کثرت سے آئے، وہ امت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن کو اللہ نے بہت زیادہ فضائل سے نوازا۔ ان کی بدعنوانیاں اور ان کی بد کرداریاں بھی بڑی مشہور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایات اور انعامات اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی، ان کا بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ بڑے اچھے لوگ بھی بنی اسرائیل میں بڑے نیک بھی لوگ گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری سے نواز دیا۔ وادی مقدس طویٰ میں، یہ طویٰ جو وادی ہے یہ سمجھ لیں کہ کوہ طور کے دامن میں ہی لگتی، ساتھ ہی لگتی ہے، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیں، جوتے اتارے، اور دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے تو آگ سے پودا اور درخت اور پتے جل نہیں رہے، اور آواز آ رہی ہے، اور آواز ایسی ہے کہ ہر جہت سے آ رہی، اور صرف کان نہیں سن رہے بلکہ پورے کا پورا بدن اور روحاں سن رہا ہے آواز کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہو گئے، اور جب پیغمبر کو نبوت ملتی ہے نا، اس کو اشاریہ 0.01% بھی اس کو اس میں شک نہیں ہوتا، 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت مل گئی، قطعی ہوتی ہے۔ وہ ایسا واضح امر ہوتا ہے کہ نبی کو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کلام کو لمبا کر رہے ہیں کیونکہ لذت اتنی آ رہی، اتنی لذت آ رہی۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اب آپ جائیے فرعون کے پاس،
ہمارا پیغام لے کے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان، اور فرعون بادشاہ وقت کا، اور ایسا ظالم اور جابر بادشاہ کہ 40,000 بچوں کو قتل کرے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میری تو زبان میں بھی لکنت ہے، تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو نائب بنا دیجئے، میرا وزیر اور ساتھی، اور مشیر بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں جائیں، تیری یاد بھی بہت زیادہ کریں اور تیرے پیغام کو بھی اچھے طریقے سے اس تک پہنچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبری عطا فرما دی۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، اور آپ اس سے کہیے کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، واهديك الى ربك فتخشى، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فتخشى، تاکہ تو ڈرنے لگے۔ دعوت کا جو سب سے بنیادی اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ڈر، خوف اور فکر طاری ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بے پرواہ ہوتا ہے تو اس پر یہ بھی طاری نہیں ہوتی۔ جو تھوڑا سا بھی سمجھدار ہوتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، تو اس پر ڈر، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو بھی دعوت دیا کریں جو اعمال میں سستیاں کریں، اور جو کافر ہیں ان کو بھی دعوت دے دیا کریں۔ ڈر، خوف کسی کو بھی آ سکتا ہے، کسی کو بھی تھوڑا سا ڈر خوف آ گیا تو وہ اس کو آگے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ بعض اوقات مومن جو سمجھانے والا ہوتا ہے وہ اس مقام کو نہیں پہنچ پاتا جس کو وہ مخاطب پہنچ جاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے، کافر، اس کو بھی بعض اوقات بات ایسی سمجھ آتی ہے، وہ ایمان لے آتا ہے اور وہ ہدایت کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس تک یہ سمجھانے والا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، پیغام قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور رستے میں کسی نے دعوت دی، سمجھایا تو غصہ مزید بڑھا پہلے تو، اور پھر اپنی بہن کے پاس گئے، خبر لی، مارا ان کو بھی، اور انہوں نے بات دوبارہ سے سمجھائی، انہوں نے بھی سمجھنی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بدل دیا کہ جو گفتگو کرنے والا تھا، سمجھانے والا تھا، ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے جتنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جو کام اور جو خدمت اور جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور خلیفہ ثانی ہوئے، اور ایسے عظیم ہستی، ایسی عظیم ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو مخاطب ہے وہ کیسا ہی ہے، اس کے ساتھ نرم گفتگو کریں اور دل کے اندر اس کی محبت رکھیں، اور اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھیں۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کو کسی نے کو بات سمجھائی تو بڑی سختی کا انداز اختیار کیا، تو خلیفہ ہارون الرشید بڑے حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ذرا سنبھل کر بات کرو تحمل سے، کیونکہ تم موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو یہ حکم فرمایا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ ان سے ذرا نرمی سے بات کرنا، ذرا نرمی سے بات کرنا۔ تو پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خشیت اور خوف، فَأَرَاهُ